زہرا بلندر سلوار اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم رخسار صاحبہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ منبر پہ آئیں اور مجلس شروع کریں انشاءاللہ. بر محمد وآل محمد سلوار اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلامتی امام زمانہ بلندر سلوار اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار دیگر سلوار اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم بأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وذنوب قلوبنا محمد أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقال الله علي العظيم حبل المتقين وقتل المشركين وأمير المؤمنين ويعصب الدين. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آئیے کنیزان سیدہ بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں. اے میرے پالنے والے، تجھے محمد کی نبوت کا واسطہ، علی کی امامت کا واسطہ، حسن کے صبر کا واسطہ، حسین کی شہادت کا واسطہ، سجاد کے سجدوں کا واسطہ، باقر کے علم کا واسطہ، جعفر کی صداقت کا واسطہ، کاظم کے حلم کا واسطہ، رضا کی رضاقت کا واسطہ، تقی کے تقوی کا واسطہ، نقی کی
پاکیزگی کا واسطہ، حسن عسکری کے جلال کا واسطہ اور مہدی کے ظہور کا واسطہ۔ یا میرے پالنے والے جو بھی اس فرش عزا پر آئے ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگاری عنایت فرما، تمام بے اولادوں کو جناب ام کلثوم کے صدقے میں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ یا میرے پالنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی بیمار ہے تمام کو جناب سید ساجدین کے صدقے میں شفائے کلی عنایت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا میرے پالنے والے دنیا میں جو جہاں جہاں بھی پریشان ہیں اس فرش عزا کی صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا میرے پالنے والے ہمارے بارہویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ نام کا لڑکا ہے 19 سال کا، اس کے لیے دعا کرنا، بہت بیمار ہے، سیریس ہے۔ یا میرے پالنے والے پنجتن پاک کے صدقے میں اس فرش عزا کے صدقے میں سید سجاد کے صدقے میں بیمار اسیر کربلا سید زین العابدین کے صدقے میں میرے پالنے والے جو بچہ حسن ہے میرے پالنے والے اسے شفائے کلی عنایت فرما، اسے صحت تندرستی عنایت فرما، اس کی بیماریوں کو دور فرما، سید سجاد کی صدقے میں اسے شفائے کلی عنایت فرما، اور ہمارے بارہویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کنیزان سیدہ، آغاز گفتگو یہ ہے کہ اولاً ساری تعریف و توصیف، ساری حمد و ستائش اس معبود برحق کی کرنا چاہوں گی جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ پالنے والا کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، جبار بھی ہے، وہی پالنے والا کہ جسے عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، وہی پالنے والا کہ جس کے قدرت میں یہ تمام نعمتیں ہیں، یہ تمام رحمتیں ہیں۔ حسین ابن علی اپنی مناجات میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے راز و نیاز کو بلند کیا ہے، شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمارے اندر حب اہل بیت کو پیدا کیا ہے۔ کنیزان سیدہ، یہ وہی پروردگار ہے جو اپنے بندوں کے شکر کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ یہ وہی پروردگار ہے کہ جب بندے اس سے توبہ کرتے ہیں، توبہ مانگتے ہیں، تو وہ اس کی توبہ کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ کنیزان سیدہ، خدا کہہ رہا ہے میرے بندے مجھے پکاریں گے تو میں اس چیز سے باخبر ہوں کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، تو مجھے اس کی عبادت کو سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے اور قبول بھی کرنا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے درج کرتی چلوں۔ ایک شخص تھا، بہت ہی زیادہ عالم دین تھا، بہت سے زیادہ تسبیح و تحلیل کیا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے اوپر شیطان کا وسوسہ حاوی ہو گیا۔ شیطان نے کہا تو اتنی عبادتیں کرتا ہے، اتنے روزے رکھتا ہے، اتنی تسبیحیں کرتا ہے، لیکن آج تک تیرے خدا نے کبھی لبیک کہا یا نہیں کہا؟ اس نے کہا یہ تو بات صحیح ہے، میں اتنی عبادت کرتا ہوں، اتنے روزے رکھتا ہوں، اتنی مناجاتیں پڑھتا ہوں، لیکن آج تک اللہ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا، میری عبادت پر لبیک نہیں کہا۔ کنیزان سیدہ، عزاداران حسین، اسی لیے ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ شیطان کسی بھی وقت حاوی ہو سکتا ہے۔ آپ جانتی ہیں ایک مرتبہ کیا ہوا، اس شخص نے اپنی عبادتوں کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیا، خلوص ختم کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ یہ سویا، رات میں خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتہ آیا ہے، فرشتہ کہتا ہے اے عالم، تو اتنا ذکر کرتا تھا، تو اتنی عبادتیں کرتا تھا، تو اتنے روزے رکھتا تھا، آہستہ آہستہ تو نے اپنی عبادتوں کو کم کیوں کر دیا؟ تو نے اپنے ذکر کو کم کیوں کر دیا؟ کہا کیا فائدہ، اتنا ذکر کرتا ہوں،
اب خدا کہہ رہا ہے اپنی عبادتوں میں تکبر پیدا نہ کرو، اپنی عبادتوں میں غرور پیدا نہ کرو۔ جب میں نے اس واقعہ کو تاریخ میں پڑھا تو میں نے کہا نارملی سب تو غرور کرتے ہیں، سب تو پراؤڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، لیکن عبادت میں کون سا تکبر ہے؟ کنیزان سیدہ عزاداران حسین، اب جواب یہ ملا کہ جب نماز پڑھتا ہے بندہ تو کہتا ہے دعائیں کیا مانگوں، اللہ تو دل کے حالوں کو جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے روزی میں برکت چاہیے، بچے کی جاب چاہیے، بیٹیوں کے اچھے گھرانے میں رشتے ہو جائے، اللہ سب جانتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں جب تک میرے بندے مجھے پکاریں گے نہیں، مجھ سے طلب نہیں کریں گے، مجھ سے مانگیں گے نہیں تو میں عطا کیسے کروں گا؟ میرے دینے میں کمی نہیں ہے بلکہ بندوں کے مانگنے میں کمی ہے۔ کنیزان سیدہ عزاداران حسین، اگر ہمیں اللہ سے مانگنا ہے تو خلوص دل سے مانگنا چاہیے، اللہ سے کچھ طلب کرنا ہے تو خلوص کے ذریعے مانگنا چاہیے، ہماری دعاؤں میں ریاکاریاں نہیں ہونی چاہیے، ہماری دعائیں دکھلاوے کی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کے پاس دو شخص آئے، کہنے لگے کہ ہماری کچھ دعا ہے لیکن دونوں کی دعا جو ہے جہاز جو ہے سیم ہے۔ جناب عیسیٰ نے دونوں کو دعا لکھ کر دی، کہا تم یہ پڑھو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اب کنیزان سیدہ کچھ عرصے کے بعد دونوں میں سے ایک کی دعا قبول ہوئی، دوسرے کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ جس کی دعا قبول ہوئی وہ سجدہ شکر کر رہا ہے، وہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہے، جس کی دعا قبول نہیں ہوئی وہ جناب عیسیٰ کے پاس آیا، کہا جناب عیسیٰ سے کہنے لگا آپ نے دعائیں دی تھی دونوں کے لیے، ایک کی قبول ہو گئی میری قبول کیوں نہیں ہوئی؟ جناب عیسیٰ نے کہا اس کی قبول اس لیے ہو گئی کیونکہ اس کی دعا میں یقین تھا، اس کی دعا میں اعتماد تھا، تیری دعا میں یقین نہیں تھا۔ کنیزان سیدہ، جب انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے، زیادہ حاجت طلب کرتا ہے تو جب تھک جاتا ہے نا عبادتیں کر کر کے، کوئی کہہ دے نا یہ مناجات پڑھو تم عبادت گزار بن جاؤ گے، یہ مناجات پڑھ لو تمہارے گھر برکتیں ہو جائیں گی، یہ مناجات یہ دعا پڑھ لو یہ تسبیح پڑھ لو تمہارے گھر بیٹا پیدا ہو جائے گا، تمہارے گھر فلاں چیز ہو جائے گی۔ اب بندہ کہتا ہے اتنی عبادتیں کر چکے آج تک قبول نہیں ہوئی، چلو اسے بھی ٹرائی کر لیتے ہیں، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کنیزان سیدہ، اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت ٹرائی نہیں ہے بلکہ میری عبادت خلوص ہے، خلوص دل سے مانگو گے، یقین کے ساتھ مانگو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو پورا بھی کروں گا، تو ہماری دعاؤں کو سمجھوں گا بھی۔ صلوات پر جی محمد کنیزان سیدہ، خدا کہہ رہا ہے میرے بندوں جھکو، جھکو میرے سامنے، تم میرے سامنے جھکو گے میں تمہیں لوگوں کی محفلوں میں بلند کروں گا، تم میرے سامنے جھکو گے تو میں تمہیں مجلسوں میں بلند کروں گا، تم میرے سامنے جھکو گے تو میں کائنات میں تمہیں بلند کروں گا۔ کنیزان سیدہ، اگر عبادت دیکھنی ہے تو اس کی دیکھیے جسے سید ساجدین کہا جاتا ہے، اس کی دیکھیے جسے عابد بیمار کہا جاتا ہے، اسے دیکھیے کہ جسے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ لیکن کنیزان سیدہ، کسی نے معصوم نے پوچھا سید سجاد کا لقب سجاد کیوں ہے؟ آپ جانتی ہیں جو چیزیں سجدے سے میں جاتے ٹائم ٹچ ہوتی ہے زمین سے وہ کتنی ہے؟ وہ 7 ہے، پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی، دونوں پیروں کے انگوٹھے اور دونوں گھٹنے۔ کنیزان سیدہ معصوم کہتے ہیں سید سجاد کے اعضائے سجدے پر اتنے نشان پڑ چکے تھے کہ اللہ نے ان کا لقب سجاد رکھ دیا۔ کنیزان سیدہ عزاداران حسین، شجاعت سجاد کو سننے سے پہلے سید سجاد کے غلاموں کی بات سن لیجیے۔ ایک واقعہ ہے کہ جب مدینہ میں قحط پڑا تھا، جب مدینہ میں خشکی ہوئی تھی، بارش نہیں آئی تھی، مدینہ کے لوگ مسجد میں جمع ہوئے، مدینہ کے لوگ کہتے ہیں ہم مسجد میں جمع ہوئے، ہم نے دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند
بارش ہو رہی تھی. اگلے دن میں پھر محلے بنی ہاشم میں گیا, در سید سجاد پر گیا. میں نے در سید سجاد پر سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا جناب سید سجاد غلام چاہیے, آپ کا ایک غلام چاہیے. کہا کون سا غلام چاہیے؟ سید سجاد نے لائن لگوا دی. کہا بتا کون سا غلام چاہیے؟ کہا جو مجھے چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا. اب سید سجاد نے کہا جو نظر نہیں آ رہا وہ سامنے آ جائے. غلام سامنے آیا. اب راوی کہتا ہے مجھے یہ غلام چاہیے. غلام نے ہاتھوں کو بلند کیا. کہا پالنے والے تم سے ضمانت لی تھی, تم سے وعدہ کیا تھا جب تک میری سانس میں سانس ہے تب تک میں در سید سجاد پر رہوں گا. اگر ایسا نہیں ہے مجھے موت دے دے, لیکن مجھے اس راوی کے ساتھ نہیں جانا ہے. قاضی کہتی ہے یہ غلام زمین پر گرا, وہاں اس کا انتقال ہو گیا. راوی کہتا ہے میں ساری زندگی پچھتاتا رہا, کاش میں اس غلام سے اپنے حق کی دعا کروا لیتا. میں کہتی ہوں راوی جس کا غلام ہے اس سے دعا کروا لے, اس سے مناجاتوں کو قبول کروا لے. کنیزان سیدہ, ہم دنیا والوں کا, کائنات والوں کا دستور تو یہی ہے نا کہ جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں, جس کے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. کنیزان سیدہ, شجاعت سید سجاد کو سنیے. آج میں آپ کے سامنے سید سجاد کی شجاعت بتاؤں گی. یہ وہ سید سجاد ہیں 10 محرم تک حسین کربلا میں رہے. جنہوں نے دین بچایا وہ حسین ہیں, لیکن حسین کے بعد جس نے حسین بچایا وہ سجاد ہیں. کنیزان سیدہ, 72 کربلا کے شہدوں کا میدان کا جو کنیزان سیدہ جیت کا میدان ہے وہ کربلا ہے. سید سجاد کی جیت کا میدان ہے وہ شام و کوفہ ہے. آپ جانتی ہیں کنیزان سیدہ 2 عنوان سے سید سجاد کو یاد کیا جاتا ہے, ایک بیمار کربلا کے عنوان سے اور دوسرا سیفیہ سجادیہ کے عنوان سے. کنیزان سیدہ, سید سجاد نے شام میں اس طرح سے اپنی جیت کا مظاہرہ کیا ہے. آج میں وہ شجاعت آپ کو سنانے جا رہی ہوں کہ سید سجاد کے اندر کتنی شجاعت تھی, سید سجاد کے اندر کتنا جذبہ تھا, کتنی ان کے اندر فضیلت تھی. آپ جانتے ہیں یزید نے 2 پلان کیے تھے شام میں. کنیزان سیدہ, پہلا پلان یہ کیا تھا کہ خود کو خلیفہ رسول بتانا اور نعوذ باللہ یہ کہنا کہ خلیفہ رسول کے مقابلے میں باغی حسین کھڑا ہے. اور دوسرا قرآن کو بدلنا چاہتا تھا, حلال محمدی کو حرام کرنا چاہتا تھا, حرام محمدی کو حلال کرنا چاہتا تھا. اور شام میں علی کی اتنی دشمنی تھی کہ لوگ کیا کرتے تھے, شام کے بچوں کو صبح کھلونے دیتے تھے, رات میں آ کر چھین لیتے تھے. صبح بتاتے تھے جو کھلونے تمہارے چھین کر گیا ہے نا وہ رات میں جو آیا تھا وہ علی ہے. اتنی دشمنی. اب بتاؤ لوگوں, علی کے لیے بچوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ نفرت پیدا ہوگی, اور یہ نفرت جوانی تک چلی جائے گی. کنیزان سیدہ, اب عورتوں کے گود کے پالوں کو رات میں آتے تھے, فوجی چھین کے لے جایا کرتے تھے. صبح بتاتے تھے جو تمہاری گود سے پالوں کو چھیننے والا ہے وہ کوئی اور نہیں علی ہے. اب بتائیے عورتوں کے دلوں میں علی کے لیے محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ نفرت پیدا ہوگی. اب کنیزان سیدہ, بچے جو ہوتے ہیں نا, بچوں کو تم پینسل چوک کچھ بھی پکڑا دو, بچے لکیریں لگانا شروع کرتے ہیں. بچے زمین پر ایک پتلا بناتے تھے, اس کو مارتے تھے اور کہتے تھے اگر علی مل گیا تو اسی طرح ماریں گے. اتنی دشمنی کا عالم تھا کہ جب علی مسجد کوفہ میں شہید ہوئے, لوگوں نے کہا علی شہید ہو گئے. شامیوں نے کہا علی کیا کر رہے تھے مسجد میں؟ کہا نماز پڑھ رہے تھے. شامی کہنے لگے علی بھی نماز پڑھتے تھے. اتنا کنیزان سیدہ بغض تھا. اسی لیے تو روز عاشور حسین نے
نیچے اترا اور خاموش ہو گیا. درباری نے سناٹا ہو گیا. یہ کون ہے کہ جو یزید کو چپ کرا رہا ہے, جس نے یزید کو منبر سے نیچے اتار دیا؟ اب کنیزان سیدہ درباری چونکے ہیں. درباری کہہ رہے ہیں دیکھیں تو کوئی ہے یہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, یہ یزید کو کیسے چپ کروا رہا ہے, یزید کو کیسے منبر سے نیچے اتروا رہا ہے. اب کنیزان سیدہ عزاداران حسین سید سجاد نے کہا یزید اگر ہو سکے اس لکڑی کے ڈھیر پر جا کر کچھ عرض کر دوں. یزید نے کہا نہیں. کنیزان سیدہ درباریوں نے کہا بیمار ہے, جانے دے, کیا کہے گا؟ کہا بیمار تو ہے لیکن حیدر کرار کا پوتا ہے, جعفر تیار کا پوتا ہے. یہ بیمار تو ہے لیکن یہ اس وقت تک منبر سے نیچے نہیں اترے گا جب تک یہ میری ضلالت نہیں کر دے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کنیزان سیدہ عزاداران حسین. اب درباریوں نے کہا یزید جانے دے اس کو, دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے. اب سید سجاد کہتے ہیں یزید جانے دے, میں کچھ نہیں کروں گا, میں نبی کی باتیں کروں گا, میں اللہ کی تعریف کروں گا, میں خدا کی عبادت کروں گا. اب درباریوں نے کہا جانے دے, یہ نبی کی تو بات کرے گا, جانے دے, ہم بھی دیکھیں کہ نبی چلتے کیسے تھے, ہم بھی دیکھیں نبی بولتے کیسے تھے, ہم بھی دیکھیں نبی بیٹھتے کیسے تھے. کنیزان سیدہ اب سید سجاد منبر پر سوار ہوئے, منبر پر بیٹھے اور کہا اے درباریوں, خدا نے ہمیں 6 چیزیں دی ہیں. علم ہمیں دیا, حلم ہمیں دیا, سخاوت ہمیں دی, شجاعت ہمیں دی, ہمت ہمیں دی, اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہم لوگوں کی پیدا کی. اور کہا کہ میں وہ ہوں کہ جو محمد کا بیٹا ہے. دربار خاموش, دربار میں سناٹا ہو گیا. کہا یہ کون ہے جسے باغی بتایا گیا ہے, یہ تو محمد کا بیٹا کہہ رہا ہے, میں تو محمد کا بیٹا ہوں. کہا کہ کھل کر بتائیے آپ ہو تو ہو کون؟ کہا میں وہ ہوں کہ جو محمد کا بیٹا ہوں, جعفر تیار کا پوتا ہوں, علی کا پوتا ہوں. کنیزان سیدہ قلمکار جو بیٹھے تھے نا, ایک دوسرے کو کوہنی مار کر کہہ رہے تھے یہ سچ بول رہا ہے, یہ سچ بول رہا ہے. اب ایک نے کہا یہ سچ ہی بول رہا ہے, اگر یہ جھوٹا ہوتا یزید بولنے تھوڑی دیتا, یہ سچ ہی کہہ رہا ہے, اسی لیے تو یزید خاموش کھڑا ہے. کنیزان سیدہ کہا, درباریوں نے کہا آپ کھل کر بتائیے آپ ہے تو ہے کون, آپ کون ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. اب کنیزان سیدہ سید سجاد نے کہا میں مروہ صفا کا فرزند ہوں, میں وہ ہوں کہ جس کا دادا کعبے میں پیدا ہوا, میں وہ ہوں کہ جس کے دادا کنیزان سیدہ ہجرت کے بستر پر سویا, میں وہ ہوں محمد ہم سے ہے, میں وہ ہوں جعفر تیار ہم سے ہے, میں وہ ہوں حمزہ ہم سے ہے. درباریوں نے کہا حمزہ, یہ حمزہ کون ہے؟ کہا کون حمزہ؟ کہا وہ حمزہ جو رسول کا چچا ہے. کہا وہی حمزہ کہ جس کا کلیجہ چبایا گیا تھا. کہا ہاں ہاں یہ وہی حمزہ ہے جس کا کلیجہ چبایا گیا تھا. کہا کلیجہ کس نے چبایا تھا؟ کہا ہندا نے چبایا تھا. کہا ہندا کون ہے؟ کہا یزید کی دادی ہے. لبیک یا حسین.
खुद कौन है? अब सैयद सज्जाद ने कहा खामोश हो जाओ, अभी बताता हूँ, अभी समझाता हूँ मैं कौन हूँ, मेरा दादा कौन है। लेकिन इस यजीद से पूछो, यजीद काबे के बीच में तेरा दादा पैदा हुआ या मेरा दादा पैदा हुआ? इस यजीद से पूछो, यजीद खैबर को फतह करने वाला तेरा दादा था या मेरा दादा था? यजीद से पूछो कि गदीर में मौला बनने वाला तेरा दादा था या मेरा दादा है? मौला अली अली मन कुंता मौला अली अली मेरे नबी ने बोला अली अली मैं जिसका मौला अली अली मैं उसका मौला अली अली बजना रे बजतली सवा लाख नारा अली या अली या अली या अली जिसने अपने बचपन में अजदर को जीना हो, जिसने अपने बचपन में अजदर को जिया हो, उसकी बड़ी जवानी में ये खैबर वैबर क्या, उसकी बड़ी जवानी में ये खैबर वैबर क्या। नारे हैदरी हैदरी अरे सल्लल्लाहु कनीज़ा ने सैयदा, अब सैयद सज्जाद ने कहा कि पूछो यजीद से हिजरत के बिस्तर पे इसका दादा सोया या मेरा दादा सोया? अब लोगों ने कहा, दरबारियों ने कहा आप खुलकर बताइए आप कौन है, आपका दादा कौन है? सैयद सज्जाद ने कहा मैं वो हूँ या अली का पोता मैं हूँ, हुसैन मेरा बाबा है, सज्जाद मैं वो हूँ या अकबर जिसका भाई अकबर है, मैं वो हूँ जिसका भाई असगर है, मैं वो हूँ जिसकी बहन सकीना है, मैं वो हूँ जिसकी फूफी ज़ैनब कुबरा है। कनीज़ा ने सैयदा, अज़ादारा ने हुसैन, शुजाते सैयद सज्जाद को समझिए। शायर भी क्या खूब कह रहा है कि सजदों से जिसने दहर को आजाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयद सज्जाद कर दिया। एक बेकसूर गरीब का एजाज देखिए, मेरी बहन के दीन को आजाद कर दिया। हाँ कनीज़ा ने सैयदा, ये वही सज्जाद है कि जिसे हुसैन ने कहा था ए मेरे लाल सज्जाद, जब तुम शाम से छूट कर आओ ना तो मेरे शियों को कहना, मेरे चाहने वालों को कहना कि जब भी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को जरूर याद करना। कनीज़ा ने सैयदा, बत्तियां गुल कर दीजिए ताकि इस तरीके से सैयद सज्जाद को पुरसा दे कि जैसे पुरसा देने का हक है। आप जानती हैं कनीज़ा ने सैयदा, किसी ने सैयद सज्जाद से पूछा कि आप हमें बता सकते हैं कि आपके बाबा पर सख्त तरीन मसाइब कब पड़ा, आपके बाबा पर सख्त तरीन मुसीबत कब पड़ी? कहा हम 3 दोस्त हैं, हमारे तीनों के नजरिए अलग अलग है। एक ने कहा हमें लगता है आपके बाबा पर सख्त तरीन मसाइब उस वक्त पड़े कि जब आपके बाबा ने अब्बास के बाजू उठाए होंगे। कनीज़ा ने सैयदा, अज़ादारा ने हुसैन। दूसरा कहता है मुझे लगता है आपके बाबा पर सख्त तरीन मसाइब उस वक्त पड़े होंगे कि जब आपके बाबा ने अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाला होगा। तीसरा कहता है मुझे लगता है आपके बाबा पर मसाइब उस वक्त पड़े होंगे जब आपके बाबा ने 13 साल के कासिम के जिस्म के टुकड़े का गठरी बनाया हुआ था। हाँ कनीज़ा ने सैयदा, अज़ादारा ने हुसैन। आप जानती हैं कनीज़ा ने सैयदा, 2 तरह के रोने वाले होते हैं, एक सिसकियां ले लेकर रोते हैं, एक धारे मार मार कर रोते हैं। आप जानती हैं जब कोई मर जाता है ना, जो सिसकियां ले लेकर रोता है ना उसके बारे में कोई नहीं पूछता, और जो धारे मार मार कर रोता है सब पूछते हैं ये मल्लक का क्या लगता था।
मांग सजा